أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا في السبت ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا आमीन या रब्बल आलमीन। हज़रात, पिछली मरतबा हमने सूरह बकरा का 7वां रुकू मुकम्मल किया था और उसमें 2 चीज़ों का जिक्र किया गया। जैसा कि मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि अल्लाह ताला ने जो भी अपने इनामात और एहसानात किए बनी इसराइल पर, जिसका तफसीली जिक्र हमने पढ़ा 6ठे रुकू में। इनामात का जिक्र भी है और साथ ही अल्लाह की पकड़ का जिक्र भी है। सबसे बड़ा इनाम क्या था? इन्नी फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन, ऐ बनी इसराइल के लोगों, हमने तुम्हें तमाम जहान वालों पर फजीलत अता फरमाई। दूसरा बड़ा इनाम क्या था कि फिरऔन के जुल्म, उसके इस्तिबदाद से निजात अता फरमाई। न सिर्फ निजात बल्कि बनी इसराइल की निगाहों के सामने आले फिरऔन को गर्क कर दिया गया। तीसरा एहसान हमने पढ़ा था, तुम्हारे लिए समुंदर को फाड़ दिया। तफसील से हम उसका वाक़े का जिक्र कर चुके हैं कि जिसमें हज़रत मूसा बनी इसराइल को जब लेकर निकले तकरीबन 6 लाख की तादाद थी और पीछे से फिरौन जो है वो ताक़ुब करता हुआ बढ़ता चला आ रहा है, आगे समुद्र आ गया।
تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے بڑا گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا ہی مورد الزام ٹھہرایا کہ ہم تو اپنے گھروں میں تھے، تم ہمیں نکال کر لے آیا، اور یہاں سامنے سمندر ہے، پیچھے فرعون جو ہے دندناتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ تو اللہ نے حکم دیا تھا حضرت موسیٰ کو کہ اپنا عصا سمندر پر مارو، اس بحر پر مارو، اور اس 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 دنوں کے لیے شبانہ روز ایک چلہ کٹوایا گیا کوہ طور پر، اس کے دامن میں، اور ان کی عدم موجودگی میں بنی اسرائیل کے لوگوں کی بڑی کثیر تعداد، بعض روایات میں 30,000 کی تعداد ہے کہ جو گائے اور بچھڑے کی پرستش میں مبتلا ہوئی۔ پھر اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ جن لوگوں نے پرستش کی تھی، پوجا کی تھی اس بچھڑے کی، ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ اس کے اوپر بھی عمل درآمد ہوا۔ پھر ان کو خاص طور پر طلب کیا گیا تھا ایک معاہدے کے لیے، ایک میثاق کے لیے، اور ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک اپنی نگاہوں سے اللہ کو نہ دیکھ لیں۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، تو اللہ کی طرف سے ایک کڑک اور ایک بجلی کی کوند ایسی آئی کہ سب لوگ جو ہے ان کے اوپر جو ہے وہ موت طاری ہو گئی۔ پھر انہیں دوبارہ زندہ کیا گیا۔ وہ آیات ہم پڑھ چکے۔ اب یہ تمام چیزیں وہ تھی جو چھٹے رکوع میں ایک ہی رکوع کے اندر بیان ہو چکی تھی۔ 7واں رکوع جو ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھا تھا، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی۔ بنی اسرائیل کی بڑی کثیر تعداد ان کے ساتھ تھی، اور کہیں کوئی پانی کا منبع اور کوئی سورس موجود نہیں تھی۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو اللہ نے حکم دیا، اللہ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنا عصا جو ہے اس چٹان کے اوپر مارو، اس میں سے 12 چشمے پھوٹ گئے، جس کا ذکر موجود ہے۔ اور بائبل کی وہ روایات بھی میں نے آپ کو سنائی تھی کہ جس میں تفصیل کے ساتھ اس واقعے کا ذکر موجود ہے۔ اور اس کے بعد پھر جب ان لوگوں کی طرف سے ناشکری اس انتہا کو پہنچ گئی کہ اللہ کی طرف سے انہیں من و سلوہ پرووائڈ کیا جاتا رہا، اور ان لوگوں کے چونکہ زبان کے چٹخارے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ ہمیں تو وہی چیزیں جو زمین نکالتی ہے ہمارے لیے، جس میں پھل بھی ہیں، سبزیاں بھی ہیں، پھر مختلف سپائسز بھی ہیں، ترکاریاں بھی ہیں، اناج ہے، ان تمام کا ذکر کر دیا گیا کہ ہمیں تو یہ چیزیں چاہیے۔ گویا کہ ناشکری کی انتہا ہے، کہاں من و سلوہ اور کہاں ان لوگوں کا یہ مطالبہ۔ اور اس کے نتیجے میں پھر گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر وہ آیت میں نازل ہو گئی، فَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، پھر اللہ کا غضب ان کے اوپر نازل ہوا، اور اس کے بعد 40 برس تک وہ صحرائے سینا کے اندر سرگرداں رہے ہیں، اور اسی میں ان کی ایک نسل ختم ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کو آگے بڑھایا، اور بعد میں ان کی نسل میں اور انبیاء اور رسل جو ہے اللہ نے مبعوث فرمائے۔ فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، آیت ہم پڑھ چکے ہیں۔ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ کہ جو یہودی ہوئے اور نصارہ اور عیسائی، والصابئین اور صابئین، میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں مراد جو ہے ان لوگوں سے بھی ہے کہ جو بالکل بے دین لوگ ہیں، جو نہ کسی آسمانی ہدایت کو ماننے والے ہیں نہ اللہ کو ماننے والے ہیں، اور بڑی کثیر تعداد میں ایسے لوگ ہر زمانے میں موجود رہے۔ اور وہ لوگ کہ جو نسلاً کہ خواہ یہودی تھے یا نصرانی تھے یا مسلمان تھے، ان میں سے بھی بہت سے بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے کہ جو اللہ کی ذات کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہو گئے۔ وہ تعلیمات جو رسول کے ذریعے ان تک پہنچی تھی، انہی کے بارے میں ان شکوک و شبہات نے ان کے دلوں کے اندر ڈیڑے ڈال دیے۔ تو وہ صابئین، صابی وہ لوگ جو بالکل بے دین لوگ ہیں، اور یہاں یہ بھی مراد لیا گیا، یہ خاص گروہ تھا یہود کا، بنی اسرائیل کا ایک خاص گروہ جو ستاروں کو اپنا رب مانتا تھا، ستاروں کو پرستش کرتا تھا۔ من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، جو شخص بھی ایمان رکھے گا اللہ پر اور آخرت پر اور نیک اعمال کرے گا، یہ عمل صالح جو ہے بالکل جسے آپ کہیے لازم و ملزوم کی طرح ایمان کے ساتھ آتا ہے۔ ایمان معتبر ہی وہ ہوگا آخرت میں انجام دہی کے اعتبار سے۔ اگر کامیابی چاہیے تو ایمان وہ والا ہو جس میں سیرت و کردار میں ایک نکھار پیدا ہو جائے، اعمال صالحہ کی جو ہیں وہ پھول سجے ہوئے ہوں۔ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو ان کا اجر جو ہے ان کے رب کے پاس محفوظ ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اب نہ انہیں مستقبل کے بارے میں کسی اندیشے کی ضرورت ہے، نہ کوئی خوف ان پر طاری ہوگا، اور نہ ہی ماضی کے معاملے میں ان کو کوئی پچھتاوا ہوگا یا کوئی غم و اندوہ کے اندر وہ مبتلا ہوں گے۔ آگے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، یہاں تک ہم پچھلی مرتبہ پڑھ چکے تھے۔ آخری آیت کا جو ہے میں نے صرف تذکرہ کر دیا، باقی تفصیلاً اس پر گفتگو ہو چکی ہے۔
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ۔ اب بنی اسرائیل کے ایک تاریخ کا ایک اور واقعہ جس کا ذکر اجمالی طور پر چھٹے رکوع میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ 70 نقباء جو ہے، کچھ ایسے جو سرکردہ لوگ ہیں جن کی کوئی سے ہوتی ہے معاشرے کے اندر، ان کو نقیب کہا گیا کہ 70 ایسے افراد کو لے کر وہ دامن طور میں آ جاؤ اور وہاں ان کے ساتھ ہم ایک معاہدہ کریں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب کہ ہم نے تم سے ایک میثاق لیا تھا، میثاق کہتے ہیں پکے وعدے کو، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص معاملہ یہ کیا گیا کہ کوئی ایسی فضا پیدا کر دی گئی کہ انہیں یوں محسوس ہونے لگا گویا کہ کوہ طور ان کے سروں پر گرا چاہتا ہے۔ ہمارے ہاں بہت سے مفسرین نے اس کی صرف تعبیر کی ہے کہ انہیں یوں محسوس ہونے لگا، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو قادر ہے اس بات پر کہ وہ کوہ طور کو اٹھا کر ان کے سروں پر معلق کر دے۔ اگر وہ سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کر سکتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو گل و گلزار بنا سکتا ہے، تو وہ اللہ کیا یہ کام نہیں کر سکتا؟ لہذا بہت سے وہ لوگ کہ جو اس قسم کی چیزیں جو ہیں اس کی کوئی تعویلات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو عام طور پر اس کا یہ مفہوم بیان کیا گیا کہ ایسی فضا دہشت کی پیدا ہو گئی کہ جس میں انہیں محسوس ہوا کہ کوہ طور جو ہے ان کے اوپر گرا چاہتا ہے۔ لیکن یہاں الفاظ جو ہیں وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، سورہ اعراف کے اندر تو گویا کہ اس بات کو بالکل واضح کر دیا گیا کہ ایسا نہیں تھا کہ یہ جو رفع طور ہوا تھا وہ صرف کوئی ایک مثال دینے کے لیے تھا، بلکہ وہاں خاص طور پر ذکر کیا گیا وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، جبکہ ہم نے معلق کر دیا ان کے سروں کے اوپر، ان کے اوپر کوہ طور کو، ایک بڑے پہاڑ کو، كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، اور وہ اس طرح معلق تھا گویا کہ ایک چھتری معلق ہوتی ہے۔ ظلہ کہتے ہیں صاحبان کو۔ تو گویا کہ قرآن حکیم نے یہاں اپنی حفاظت خود کر لی کہ ایسا نہیں تھا کہ کوئی انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ کوہ طور جو ہے ان کے اوپر آ پڑے گا، بلکہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فی الواقع اس کوہ طور کو معلق کیا تھا۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، سورہ اعراف آیت نمبر 171۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو بڑی مضبوطی سے پکڑ لو۔ دیکھیے مضبوطی سے پکڑنا یہ نہیں ہے کہ تورات کی الواح کو آپ نے اتنی مضبوطی سے پکڑا کہ وہ آپ کے ہاتھ سے گر نہ جائیں۔ وہ چونکہ پلیٹس کی شکل میں تھا، سلوں کی شکل میں تھا، تو لہٰذا تھا تو وزنی۔ تو یہاں یہ بھی ایک مفہوم ہو سکتا ہے کہ اسے بڑی مضبوطی کے ساتھ تھامو، وہ تمہارے ہاتھ سے کہیں چھوٹ نہ جائے، گر نہ جائے، اس کی توہین ہو جائے گی۔ لیکن یہ کہ قرآن حکیم کا اسلوب کیا ہے، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، جو ہم نے تمہیں دیا، جو ہدایات اللہ تعالیٰ نے تورات کے ذریعے تم تک پہنچائی ہیں، جو 10 کمانڈمنٹس جو ہیں، جو جامع، جسے آپ کہیے کہ جو احکامات اس میں دیے گئے تھے، ان کو مضبوطی کے ساتھ ان پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا نا کہ خوشخبری ہے تمہارے لیے کہ اللہ نے تمہارے درمیان ایسی چیز تمہیں فراہم کر دی ہے کہ جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا تمہارے رب کے ہاتھ میں ہے۔ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذ، اس قرآن کے احکامات کو اس مضبوطی سے پکڑو جیسا کہ کسی شے کو تم اپنے دانتوں سے پکڑتے ہو۔ اور یہ ہمارا تجربہ ہے کہ رسی اگر آپ کے ہاتھ میں ہو اور وہ کہیں پھسلی چلی جا رہی ہو اور وہ آپ کے ہاتھ سے جو ہے نکلنا چاہتی ہو، تو آپ اسے اپنے دانتوں سے پکڑ لیتے ہیں، اس لیے کہ دانتوں کی گرفت بہت مضبوط ہوتی ہے۔ تو خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، پکڑو اس کو جو ہم نے تمہیں دیا تھا، جو ہدایات اس تورات میں موجود تھی، پوری قوت کے ساتھ پوری طرح اس پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور جو کچھ اس میں بیان کیا گیا، جو وعظ و نصیحت ہیں، جو موعظت کے پہلو ہیں، اور جو ایمان تمہارے اندر پیدا کرنے کے لیے جیسے کہ قرآن حکیم کی آیات وہ ہیں کہ جو انسان کے ایمان کے جذبات کو جلا عطا فرماتی ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے، بڑھوتری ہو جاتی ہے۔ تو وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور جو کچھ اس میں بیان کیا گیا اسے یاد رکھا کرو۔ یہ چیزیں صرف سن کر اور صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے یا پڑھ کر جو ہے یا کسی کو ایصال ثواب پہنچانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ عمل کرنے کے لیے ہیں۔
لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ کے غضب سے، اللہ کی ناراضگی سے بچ سکو۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، اب یہ عہد تو ان سے لے لیا گیا، جیسا کہ قرآن میں کہا گیا نا فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، نبیوں کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد جو ان کی اولاد اور ان کی جو نسل ہوتی ہے اس میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو ناخلف بن جاتے ہیں، نمازوں کے معاملے میں کوتاہی کرنے والے، غفلت برتنے والے، اور پھر یہ کہ وہ دین کی جو تعلیمات ہے اس سے کہیں دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ان الذین اورثوا الکتاب من بعدہم لفی شک منہ مریب، یقیناً وہ لوگ کہ جو وارث بنائے گئے تھے کتاب کے، وہ کتاب ہی کے بارے میں شکوک و شبہات کے اندر مبتلا ہو گئے۔ تو یہاں بھی یہی معاملہ ہوا، ثم تولیتم من بعد ذلک، اور اس کے بعد تم نے انحراف اختیار کر لیا ان چیزوں سے جن پر اللہ نے تم سے عہد لیا تھا۔ جو بھی شریعت موسوی کے جو بھی احکامات تھے ان پر باقاعدہ میثاق اور عہد لیا گیا تھا، تم نے ان سے روگردانی کی۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، اور اللہ تعالیٰ ہی کا فضل اور اس کی رحمت اگر تم پر نہ ہوتی تو تم لازماً خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے۔ معلوم ہوا کہ وہ لوگ کہ جو ان تعلیمات کے ساتھ انٹیکٹ رہے ہیں، ان تعلیمات کو فالو کرتے رہے ہیں، تورات کے احکامات کو مانتے رہے ہیں اور اللہ کی مانتے رہے ہیں، اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ کی بھی مانتے رہے ہیں، تو اللہ کا بڑا فضل ہے ان کے لیے۔ اور جو لوگ اس سے روگردانی اختیار کی ہے ان کا معاملہ جو ہے ظاہر ہے پہ اللہ کی جناب میں جو ہے بہت ہی بدبختی والا ہونے والا ہے۔ لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اب تم ہو جاؤ گے خسارہ پانے والوں میں، ٹوٹا پانے والوں میں سے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، یہاں صرف 2 آیات کے اندر ایک تفصیلی واقعے کا ذکر کر دیا گیا جو بنی اسرائیل ہی کی تاریخ کا واقعہ ہے، لیکن اس واقعے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد جو مختلف ادوار آئے ہیں بنی اسرائیل کی تاریخ میں، ان میں سے کوئی ایک دور ہے جس میں ایک ایسا قبیلہ جو سمندر کے کنارے آباد تھا اور ان کا پیشہ ہی ماہی گیری تھی کہ وہ مچھلیاں پکڑتے تھے اور ان کی خرید و فروخت کرتے تھے، اس سے ان کا گھر چلتا تھا، گھر کا چولہا روشن رہتا تھا۔ لیکن یہ کہ بہرحال شریعت کے جو احکامات تھے ان میں یوم السبت جو ہے یہودیوں کے لیے یہ ہفتے کا دن، سیچرڈے، وہ ان کے لیے بالکل اسی طرح مقدس ہے جس طرح ہمارے ہاں جمعے کا دن ہے۔ ہمارے ہاں جمعے کے حوالے سے تو بہت جو اللہ کے احکامات ہیں اس کے اندر بڑی تخفیف کر دی گئی ہے یوم السبت کے مقابلے میں، اس لیے کہ یوم السبت میں یہ بات طے تھی، یہ شریعت کا جز تھی کہ جو شخص بھی اس دن میں کوئی کام کرے گا، تالمود کے اندر اور انجیل میں دونوں میں یہ بات موجود ہے کہ وہ واجب القتل ہوگا۔ جو سبت کے دن کی حرمت کو پامال کرے گا وہ واجب القتل ہے، جبکہ جمعہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے وہ لوگ گناہ گار ہیں جنہیں کوئی عذر بھی نہیں ہے اور اس کے باوجود وہ جمعے کی نماز ادا نہیں کرتے، صرف ظہر کی نماز پڑھ لیتے ہیں، اور فرض کیجئے کہ وہ بھی ادا نہیں کرتے۔ عظیم لوگوں کی اکثریت تو انہی پر مشتمل ہے جن کے نزدیک نماز یا نماز جمعہ کی کوئی اہمیت نہیں۔ ہاں جو عیدین کی نمازیں ہیں ان کے لیے بڑے اہتمام سے نکلیں گے تیار ہو کر۔ تو سبت کے جو احکامات تھے ان کے اندر ان لوگوں کی طرف سے جو ہے ایک بہت بڑا ایک حرمت کو پامال کیا گیا تھا جس کی سزا انہیں دی گئی۔ صرف چند الفاظ جو ہیں ان کو نوٹ کر لیجئے۔ اس کے بعد سورہ اعراف کے اندر آیت نمبر 163، 64، 65، 66 4 آیات کے اندر تفصیل سے وہ واقعہ بیان ہوا ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور تم خوب جانتے ہو ان لوگوں کو کہ جنہوں نے سبت کے معاملے میں حد سے تجاوز کیا تھا۔ یوم السبت جو ان کا مقدس دن تھا، احکامات یہ تھے کہ پورے دن میں صبح طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک کسی قسم کا کاروبار دنیاوی قطعاً ممنوع ہے، قطعاً حرام ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا شریعت میں یہ بھی موجود ہے، اگرچہ اب شاید وہ چیزیں نکال دی گئی ہوں، لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ بائبل میں کتاب الخروج کے اندر اور تالمود دونوں کے اندر یہ چیزیں موجود تھی کہ جو شخص بھی یوم السبت کی حرمت کو پامال کرے گا اس کی سزا جو ہے وہ واجب القتل قرار دے دیا جائے گا۔ اعتدوا منکم فی السبت، جنہوں نے سبت کے معاملے میں تم میں سے جنہوں نے روگردانی کی تھی، اللہ کے احکامات کو پاؤں تلے روندا تھا، فقلنا لهم كونوا قردة خاسئین، تو ہم نے انہیں کہہ دیا، گویا کہ ان کے لیے اللہ کا حکم آ گیا کہ ہو جاؤ اب بندروں کی شکل میں مس شدہ چہروں کے ساتھ، خاسئین جو بالکل ہی ذلیل ہو چکے ہوں۔ اس لیے کہ بندروں کی اپنی اوصاف ہوتی ہیں، بندر بانٹ ہمارے ہاں گویا کہ ایک محاورہ بھی بن گیا،
اور بہت سی ایسی خصلتیں ہیں جو انسان کے اندر اگر آ جائیں تو اس میں اور حیوان میں کوئی زیادہ فرق باقی نہیں رہتا۔ بعض حضرات نے یہاں یہ بھی کہا کہ اصل میں ان کا وہ شکلیں جو ہیں وہ بندر کسی تبدیل نہیں ہوئی تھی، بلکہ ان کے اندر بندر کے اوصاف پیدا ہو گئے تھے۔ اگر اوصاف کی بات کو مان لے تو پھر وہاں کہاں بات یہ رہے گی جو اگلی آیت میں آ رہی ہے، ہم نے انہیں تمام جہان والوں کے لیے اس وقت میں بھی اور جو بعد میں آنے والے تھے ان سب کے لیے ہم نے انہیں نشان عبرت بنا دیا۔ تو جب تک کسی شخص کی شکل ہی مسخ نہیں ہوگی وہ نشان عبرت تو نہیں بنے گا۔ صرف بندر کے سے اوصاف پیدا ہو جانے سے نشان عبرت کا جو اپلیکیشن ہے اس کے اوپر کسی صورت میں نہیں ہوتی۔ اگلی آیت میں اس بات کا ذکر موجود ہے، فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے انہیں کہہ دیا یا ان کے لیے اللہ کا حکم ہو گیا کہ اب ہو جاؤ، بن جاؤ بندر جو ذلیل و خوار ہیں۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، اب ہم نے اس واقعے کو یا اس بستی کو ایک عبرت کا نشان بنا دیا ان لوگوں کے لیے جو اس وقت موجود تھے۔ اب دیکھیں جس بستی میں یہ واقعہ ہوا ہے، بلکہ وہ آیات میں نے خاص طور پر نوٹ کی ہوئی تھی، اس کو ہم اپنے در سے گزار لیتے ہیں، اس میں یہ بات واضح ہو جائے گی کہ کون لوگ تھے کہ جو اللہ کے اس عذاب کا شکار ہوئے، کہ جن کے چہرے مسخ کر دیے گئے، بندروں کے سے بنا دیے گئے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے موجود ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو جوان لوگ تھے ان کی شکلیں مسخ کر دی گئیں، بندروں کی سی بنا دی گئیں، اور جو ذرا عمر رسیدہ تھے، بوڑھے لوگ تھے، ان کی شکلیں مسخ کر دی گئیں اور سوروں کی سی بنا دی گئیں۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہے کہ جو مفسرین نے اس کو کوٹ کیا ہے۔ اب آئیے سورہ اعراف کی ان آیات کی طرف، کل 4 آیات ہیں، صرف ترجمہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ان یہودیوں سے سوال کیجئے اس بستی کے بارے میں کہ جو سمندر کے کنارے یا بڑے دریا کے کنارے آباد تھی، اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ، جبکہ انہوں نے سبت کے احکامات کے اندر اللہ کی قائم کردہ حدود کو پامال کیا تھا۔ اِذْ تَأْتِيهِمْ حِیتَانُهُمْ یَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرًّا وَیَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، کہ اس دن وہ جن کا پیشہ ہی مچھلی پکڑنا تھا، جب وہ سمندر کے کنارے آتے تھے تو وہ محسوس کرتے تھے کہ سمندر کی گویا کہ لہریں آگے تک آ رہی ہیں اور مچھلیاں جو ہیں بالکل کنارے ساحل تک پہنچ کر اچھل کود کر رہی ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے، تو اس میں گویا کہ آزمائش میں مزید یہ پہلو بھی آ گیا کہ مچھلیاں جو عام دلوں میں اس کا ذکر آ گیا، یوم لا یثبتون لا تاتیہم، جو سبت کا دن نہیں ہوتا تھا اس دن وہ مچھلیاں قریب نہیں آتی تھی ساحل کے۔ گویا کہ اللہ نے مچھلیوں کو بھی اتنی کوئی ذہانت دی تھی، اور اللہ کی طرف سے یہ امتحان کا معاملہ تھا کہ سبت کے دن جو ہے وہ بالکل کنارے پر آ کر اٹکھیلیاں کرتی تھی، اچھلتی کودتی تھی، جبکہ ان کے لیے حکم تھا کہ سبت کے دن تم مچھلیاں نہیں پکڑ سکتے۔ اب بہت بڑا امتحان، بڑی آزمائش تھی۔ کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون، اسی طرح ہم آزماتے ہیں ان لوگوں کو جو فسق و فجور ہی پر ہٹ دھرمی کے ساتھ قائم رہنا چاہتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، اور جبکہ اسی بستی کے رہنے والوں میں سے کچھ لوگوں نے، ایک فرقے نے یہ کہا تھا، لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ، کیوں واعظ و نصیحت کرتے ہو؟ اس لیے کہ وہاں اب 3 طبقات پیدا ہو چکے تھے۔ ایک تو وہ تھے کہ جنہوں نے احکام سبت کو باقاعدہ اس کو پاؤں تلے روندا اور انہوں نے مچھلیاں پکڑی اور خرید و فروخت میں لگ گئے۔ گویا کہ یہ تو جسے آپ کہیے کہ بریچ ہے، کھلم کھلا اللہ کے خلاف بغاوت ہے کہ جو حکم تھا اس کو پامال کر دیا۔ کچھ لوگ وہ تھے کہ جو خاموش تماشائی کی طرح دیکھتے رہے، اس عمل میں تو شریک نہیں ہوئے، مچھلی پکڑنے والا عمل، لیکن یہ کہ انہوں نے کوئی واعظ و نصیحت بھی نہیں کی۔ اور ایک معدود چند لوگ وہ تھے کہ جو انہیں روکتے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہو، اللہ کے غضب کو گویا کہ دعوت دینے کے مترادف ہے کہ شریعت کے احکامات کی اس درجے پامالی۔ اب ان تینوں کا یہاں ذکر آ رہا ہے، 2 خاص طور پر جو ہے اس کو ہائی لائٹ کیا گیا۔ جبکہ کہا ان میں سے ایک گروہ نے لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، کیوں واعظ و نصیحت کرتے ہوئے ایسے لوگوں کو کہ جن کے بارے میں اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ یا تو ان کو ہلاک کر دے گا یا انہیں شدید ترین عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اور وہ عذاب وہی تھا کہ جس میں ان کی چہرے مسخ کر دیے گئے اور بندروں کے سے بنا دیے گئے۔ قالوا معذرۃ الی ربکم، اب جو لوگ روکنے کا کام کر رہے تھے، کوئی واعظ و نصیحت جسے ہم کہتے ہیں نہی عن المنکر، امر بالمعروف اپنی جگہ حد درجے، جسے آپ کہیے کہ اپریشیٹ کیا جانا چاہیے، نیکی کی بات کرنا، واعظ کی بات کہنا، خیر کا پیغام پہنچانا، لیکن یہ کہ بدی سے اور منکرات سے روک دینا،
اس معاملے میں ذرا جو ہے وہ انسان تھوڑا سا تردد کرتا ہے، اس لیے کہ یہاں پھر لوگوں کی تنقید کا نشانہ بننا پڑے گا، اپنے تمہارے مخالف ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے یہ کہا قالوا معذرۃ الی ربکم، جو لوگ وعظ و نصیحت کر رہے تھے انہوں نے یہ کہا کہ ہم اپنے رب کے حضور جا کر معذرت پیش کر دیں گے کہ پروردگار ہم نے پوری کوشش کی تھی ان لوگوں کو سمجھانے کی، لیکن ہمارے کہنے میں نہیں آئے، ہماری بات تسلیم نہیں کی۔ فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینہون عن السوء، اور پھر جب بھول گئے وہ بات جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے بچایا ان لوگوں کو جنہوں نے دوسرے لوگوں کو برائی سے منع کیا تھا۔ گویا کہ ان آیات سے تو یہ بھی واضح ہو رہا تھا کہ جو خاموش تماشائی کی طرح موجود رہے، اگرچہ وہ اس عمل میں شریک نہیں ہوئے کہ وہ مچھلیاں پکڑتے، لیکن انہوں نے واضح نصیحت بھی نہیں کی اور نہیں عن المنکر کا کام بھی نہیں کیا، تو وہ بھی اسی عذاب کے اندر مبتلا کیے گئے جس میں وہ لوگ کیے گئے تھے کہ جنہوں نے بالفعل کو ارتکاب کیا تھا، جرم کیا تھا، مچھلیاں پکڑی تھی۔ انجینا الذین ینہون عن السوء، اور وہ لوگ کہ جو اس برے کام سے روکتے رہے، صرف ہم نے ان کو نجات دی، اس عذاب سے بچایا۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور پھر ہم نے پکڑا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا۔ گویا کہ ظلم کرنے والوں میں اب دونوں شامل ہو گئے، وہ جو صرف خاموش تماشائی تھے جنہوں نے نہی عن المنکر کا کام نہیں کیا تھا وہ بھی، اور وہ لوگ جنہوں نے وہ جرم کیا تھا اور مچھلیاں پکڑی تھیں، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اس نافرمانی کی وجہ سے جو انہوں نے کیا تھا۔ فلما عتوا عما نہوا عنہ، اور جب وہ اپنے معاملے میں بڑھنے لگے، اور اسی مچھلیوں کے شکار معلوم ہوتا ہے صرف ایک دفعہ کا واقعہ نہیں تھا بلکہ کئی یوم السبت آئے اور گزر گئے جس میں انہوں نے اپنے اس وتیرے کو ترک نہیں کیا اور وہی کام کرتے رہے۔ قلنا لهم كونوا قردة خاسئین، تو پھر ہم نے ان کے لیے حکم صادر کر دیا کہ اب تم بن جاؤ بندروں کی شکل کے، تمہارے چہرے مسخ کر دیے جائیں گے اور انتہائی ذلیل و خوار ہوگے۔ اب یہ سورہ اعراف کی 4 آیات کے اندر اس پورے واقعے کو جو یہاں صرف 2 آیات میں اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا تھا اس کو وہاں کھول دیا گیا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اب چونکہ واقعات ہیں لہٰذا کوئی زیادہ دیر ہمیں نہیں لگے گی۔ ایک اور بہت اہم واقعہ جس کا اب آگے ذکر آ رہا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا کہ جو بہت مالدار تھا۔ اب یہ کچھ اسرائیلی روایات ہیں جو ہمارے مفسرین بھی اپنی تفسیر میں لے کر آئے، لہذا ظاہر ہے کہ ایسی باتیں جس میں کہیں ان اسرائیلی روایات میں اور پھر یہ کہ قرآن کی تعلیمات میں کہیں کنٹراسٹ نہ ہو، اس کو جو لینے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، اور یہ تمام مفسرین نے چونکہ باتیں لکھی ہیں لہذا میں اس کو بیان کر رہا ہوں۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا کہ جو بہت ہی امیر تھا اور بہت اس کے پاس روپیہ پیسہ تھا، جس طرح قارون بھی تو ان قارون جو ذکر آیا قرآن میں کہ قارون جو ہے وہ بھی بنی اسرائیل میں سے تھا، اور اس کی مال و دولت اتنی تھی کہ اس کے خزانوں کی جو کنجیاں ہوتی تھی اس کے لیے بھی کئی لوگ جو ہے اس کو اٹھانے کے لیے جو ہے وہ مامور تھے۔ یہی معاملہ اس شخص کا بھی تھا۔ اس کے کوئی اولاد نہیں تھی، اولاد نرینہ نہیں تھی، صرف ایک لڑکی تھی، اور اس کا ایک ہی بھائی تھا جس کا ایک ہی بیٹا تھا۔ اب یہ بیٹا گویا کہ اس شخص کا جو بھتیجا ہوا، بھائی کا جو بیٹا ہوا، اس کے دل میں کہیں بدنیتی اور کھوٹ شامل ہو گئی۔ بڑا مال تھا اس کے پاس، یہ شخص جو بیٹا تھا اس کے بھائی کا، تو وہ بھائی زیادہ امیر نہیں تھا، لہذا اس کے اندر لالچ پیدا ہوا اور اس نے کوئی پلاننگ کی۔ اب اس کی تفصیل جو ہے روایات میں بھی نہیں ہے، لیکن اس نے اپنے چچا کو قتل کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی بیٹی سے اس نے نکاح بھی کر لیا کہ جو بھی دولت ہے اس کی بیٹی کا باپ جو قتل ہو گیا اس کی دولت جو ہے وہ بھی اس کے پاس آ جائے گی۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے مفسرین نے یہ بھی لکھا، اور پھر یہ کہ اس نے اس کا الزام دوسروں پر دھر کر اس کی دیت حاصل کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن بہرحال یہ معاملہ ہو گیا۔ اب وہ ایک دوسرے کو الزام تھوپی جس کو کہتے ہیں، وہ جو ہے اس کو ایک دوسرے کے اوپر الزام لگانے لگے، جس کا ذکر اگلی آیات میں بھی آ جائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک خاص تدبیر اختیار کی اور انہیں حکم دیا ایک بچڑے کو یا ایک گائے کو ذبح کرنے کا۔ یہ پورا واقعہ جو اس رکوع میں آ رہا ہے اس کا ذکر اسی کا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اپنی قوم کے لوگوں سے، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ اب چونکہ یہ عقدہ تھا، معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ اس شخص کو قتل کس نے کیا، الزام ایک دوسرے کے اوپر تھوپ رہے تھے، اور عام طور پر ہوتا ہے جو قاتل ہوتا ہے وہی بعد میں مدعی بھی بن جاتا ہے کہ یہ قتل جو ہوا ہے، میرے چچا کا جو قتل ہوا ہے تو فلاں شخص نے قتل کیا۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ٹال مٹول سے کام لینا اور اس میں جو ہے الزام کے دوسرے کے اوپر تھوپنا، اس کا ذکر آ رہا ہے۔
تو اللہ نے حکم دیا کہ ایک بقرہ اصل میں گائے کو کہتے ہیں، اس کا آگے اوصاف جو ہیں وہ بھی آ جائیں گے، ایک ذبح کرو ایک بقرہ کو۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، تو انہوں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہو کر، کیا تم ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں کے ہاں اور مصریوں کے ہاں یہ ہائفر کا لفظ آج کل آپ نے سنا ہوگا، بڑی اس کی تصویریں بھی آتی رہی تھی انٹرنیٹ کے اوپر بھی، کہ یہودیوں کے ہاں بھی ایک بچڑا ہے کہ جو گہرے سرخ رنگ کا ہے، اور سرخی بھی وہ کہ جو بہت ہی چمک والی سرخی ہو، اور اس کے اندر جسے آپ کہیے کہ بہت ہی اس کے اندر جو اس قسم کی جو لوگوں کو توجہ کو کھینچنے والا ہو، تو اس کا بڑا ذکر پچھلے دنوں بھی آتا رہا۔ تو مصریوں کے ہاں بھی یہ، اور ظاہر ہے یہودیوں کا تعلق وہیں سے تھا، تو گائے کا تقدس بھی ان کے ہاں موجود تھا، اور کسی مقدس گائے کا جو ہے ان کی لٹریچر کے اندر ذکر بھی ملتا ہے۔ تو انہوں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، تم ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو، اتتخذنا ہزوا، کیا ہمارے ساتھ تم ٹھٹھا کر رہے ہو؟ یہ کیا بات ہوئی کہ ایک شخص ہے کہ جس کا پتہ نہیں چل رہا کہ کس نے قتل کیا، اور تم کہہ رہے ہو کہ گائے ذبح کرو۔ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ میں کوئی ایسی باتیں کروں، میں کوئی تمہارے ساتھ مذاق نہیں کر رہا، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی حکم پر عمل کرنے کی وجہ سے برآمد کر دے گا اس قاتل کو کہ جنہوں نے قتل کیا تھا۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، تو قوم کے لوگوں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ ذرا اپنے رب سے پوچھ کر بتاؤ، دعا کرو، پکارو اپنے رب کو اور بتاؤ ہمیں کہ وہ گائے کس قسم کی ہونی چاہیے، چھوٹی ہو، عمر کیا ہو، اس کا رنگ کیا ہو، وہ ساری چیزیں آگے تفصیل سے آ جائیں گی۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہو یقول، کہ اللہ کا یہ فرمان ہے، اللہ یہ کہتے ہیں انہا بقرۃ، کہ وہ گائے ایسی ہونی چاہیے لا فارض ولا بکر، نہ تو وہ عمر رسیدہ ہو، بوڑھی ہو، اور نہ ہی بکر ہو، بکر کہتے ہیں بچیا کو جس نے ابھی کوئی بچہ نہ جنا ہو، اور فارض کہتے ہیں اس گائے کو کہ جو بالکل عمر کی اب آخری حد کو پہنچی ہوئی ہو، کئی بچے وہ جن چکی ہو۔ تو گویا کہ اللہ کی طرف سے ان کے اس سوال کرنے پر کہ وہ کس قسم کی گائے ہو، تو سب سے پہلے جو اس کو جسے آپ کہیے سولو کیا گیا، جو مسئلہ ان کے سامنے واضح کیا گیا کہ نہ تو وہ عمر رسیدہ ہونی چاہیے، اور نہ ہی بالکل ورجن یا کنواری ہو کہ جس نے کوئی بچہ نہ جنا ہو۔ عوان بین ذالک، اور دو انتہاؤں کے درمیان کی عمر کی کوئی گائے ہونی چاہیے۔ ففعلوا ما تؤمرون، تمہارے اس سوال کا جواب تمہیں مل گیا، تو اب جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اس پر عمل کرو۔ حکم کس کی طرف سے ہے؟ وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہاں اس بات کو نوٹ کیجئے، اب جو ان کی طرف سے سوال در سوال آ رہے ہیں، ہمارے دین میں یہ بات پسندیدہ نہیں ہے، اور اس کے لیے ہمیں بہت خوبصورت واقعہ بھی ملتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، کہ ایک صحابی نے حضور کے سامنے آ کر آپ سے سوال کیا کہ حضور کیا حج کرنا ہر سال فرض ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، بلکہ اپنا چہرہ گویا کہ اگنور کر دیا ان کے اس سوال کو۔ اس شخص نے پھر دوبارہ سوال کر دیا حضور سے، حضور کیا حج کرنا ہر سال فرض ہے؟ تو حضور نے پھر بھی جواب نہیں دیا۔ اب اس شخص کو یہ چاہیے تھا، اس صحابی کو، بہرحال چونکہ حضور سے سوال کر رہے ہیں تو صحابی ہیں، حضور سے کی صحبت انہوں نے حاصل کی ہے، لیکن بہرحال ان سے ایک اعتبار سے جو ہے کسی درجے میں یہ معاملہ نچلے درجے کا ہو گیا کہ انہوں نے تیسری مرتبہ پھر سوال کر دیا۔ حالانکہ سمجھ جانا چاہیے کہ اگر حضور جواب نہیں دے رہے تو اس میں بھی کوئی حکمت ہے نا پیش نظر۔ تو پھر روایات میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا کچھ تلخی سے جواب دیا کہ اب تمہارا تیسری مرتبہ کا یہ سوال ہے، اب تم مجھے بتاؤ کہ اگر میں کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال فرض ہے تو پوری امت کے لیے کس قدر مشکل پیدا ہو جاتی کہ ہر شخص کو ہر سال حج کرنا ہے۔ اور پھر حضور نے حوالہ دیا تھا اس بات کا کہ بنی اسرائیل کے لوگ یہ سوال در سوال کر کر کے جو ہے اپنے لیے شریعت کے احکامات کو تنگ کر لیتے ہیں، جبکہ دین کے اندر جو ہے یہ کھود کرید کرنا اس کے سوا ایک حکم ہے، بس اس کو تسلیم کر لو۔ یہی معاملہ ان لوگوں کا تھا، انہیں جو حکم دیا گیا تھا کہ ایک گائے کی قربانی کر دو، تو کسی بھی گائے کو پکڑ کر وہ قربان کر دیتے، لیکن گائے چونکہ ان کے ہاں بھی مقدس سمجھی جاتی تھی، وہ ہائفر کا بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا، مصری اور یہودیوں کے ہاں وہ ایک بہت مقدس گائے ہے، اور ان کی شاید جو بھی پیشین گوئیاں ہیں اس میں قیامت سے پہلے اس گائے کا جو ہے وہ کہیں ظہور ہوگا اور وہ جو ہے منصہ شہود پر آ جائے گی۔ تو اگر وہ اسی وقت جو ہے کسی گائے کو ذبح کر دیتے تو پھر ان کے لیے معاملہ اتنا تنگ نہ ہوتا جیسا کہ اب وہ سوال در سوال کی وجہ سے ہو گیا۔
اوان بین ذالک، نہ تو وہ عمر رسیدہ ہو اور نہ ہی وہ بالکل ہی بچیا ہو، بہت ہی کم عمر کی ہو، بلکہ ان کے مابین ہو. ففعلوا ما تؤمرون، تو جس شے کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اس پر عمل کرو. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، تو اس پر لوگوں نے پھر حضرت موسیٰ سے کہا کہ ذرا اپنے رب سے پوچھو، یہ ذرا اس سے معلوم کرو، یبین لنا ما لونھا، کہ ہم پر یہ بات واضح کرے کہ اس کا رنگ کیا ہو. گہرے سرخ رنگ کی گائے بھی ہوتی ہے، سفید رنگ کی بھی ہوتی ہے، سلیٹی رنگ کے بھی ہوتے ہیں. اب اگلا سوال انہوں نے گویا کہ اس دائرے کو اور تنگ کر دیا یہ سوال کر کے کہ اس کے رنگ کے بارے میں اپنے رب سے پوچھ کر بتاؤ کہ وہ رنگ کون سا ہو. ما لونھا، کیا رنگ ہو اس کا. قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے یہ کہا ہے، اللہ نے یہ جواب دیا ہے کہ وہ گائے ایسی ہونی چاہیے صفراء، صفراء کہتے ہیں گہرے زرد رنگ کو، فاقع لونھا، اور فاقع کہتے ہیں بہت ہی شوخ رنگ. ایک زرد رنگ ہوگا جو ڈل قسم کا ہوگا، ایک زرد رنگ ہوگا جو بہت شوخ ہوگا، جس کے اندر ایک چمک ہوگی. جیسے آپ کو معلوم ہے نا، گاڑیوں میں مختلف رنگ آتے ہیں. پرل وائٹ ایک گاڑی ہوتی ہے، کہنے کو تو سفید رنگ ہے لیکن اس کے اندر سے گویا کہ بہت ہی چمک اور اس کے اندر جو ہے وہ شوخی نظر آ رہی ہوتی ہے. تو یہی کو ان کے اوپر قید لگا دی گئی، نہ صرف یہ کہ وہ زرد رنگ کی ہو بلکہ زرد رنگ بھی وہ جو شوخ رنگ ہوتا ہے. پیلے رنگ کے اندر اگر آپ تھوڑا سا ریڈ شامل کر دیں گے تو وہ زردی کا شکل اختیار کر لے. تو زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے، شوخ رنگ کی. فاقع لونھا، جو شوخ رنگ میں کی ہوگی، تسر الناظرین، اور پھر یہ کہ شوخی اتنی زیادہ بھی نہ ہو کہ دیکھنے والے کو وہ بڑی اوپری لگے، دیکھنے میں بڑی بھری لگے، اچھی لگے، لوگوں کو اٹریکٹ کرنے والی ہو. گائے کا معاملہ اور تھوڑا سا تنگ ہو گیا، گہرے زرد رنگ کی، شوخی والے رنگ کی، اور پھر دیکھنے میں بھری لگنی چاہیے. قالوا لنا ربک یبین لنا ما ہی، تو اس پر انہوں نے کہا کہ ذرا پھر اپنے رب سے پوچھ کر بتائیں کہ ہم پر واضح کرے کہ اس گائے میں اور بھی کوئی اگر بات ایسی ہے تو ہم ہمارے اوپر واضح کر دے کہ وہ گائے ہو کس قسم کی. ان البقرہ تشابہ علینا، اس لیے کہ اب یہ اتنے جو انہوں نے سوال کیے تو اس کے بعد اب اس قسم کی گائے جو شاید ان کے ہاں بہت مقدس سمجھی جاتی تھی، اور کوئی عجب نہیں جس طرح بنی اسرائیل نے پہلے بھی بچڑے کی پرستش کی تھی کہ اس کے ساتھ بھی جو ہے کوئی منتیں مانگنی شروع کر دیں اور انہیں بھی جو ہے اس کے اندر جو ہے پوجا پاٹ کے اندر ان کو شریک کر لیا جائے. اس قسم کی کوئی گائے ان کے ہاں موجود ہوگی. گویا کہ سوال کر کر کے معاملہ اس گائے تک لے آئے کہ جو ان کا نزدیک یقیناً کوئی بڑی مقدس ہوگی، بڑی یونیک قسم کی گائے ہوگی. اس کا رنگ ہوگا تو گہرا زرد ہوگا اور شوخی کی طرف ہوگا اور دیکھنے میں بھی بھلی لگے گی، نہ وہ مرسیدہ ہوگی نہ وہ بالکل جو ہے کماری ہوگی. یہ ساری چیزیں جو ہے انہوں نے اپنے اوپر لاد لیں وہ سوال در سوال کر کے. ان البقرہ تشابہ علینا، اس لیے کہ یہ جو گائے کا معاملہ ہے اب ہمیں اس کے اندر کچھ اور جو ہے سوالات ہمارے اندر ہے تو ہمارے اوپر اور مزید اس کی حقیقت واضح کی جائے. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور اس پر پھر انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے چند سوالات کا جواب مل گیا، سوال یہاں نہیں کی گئے لیکن آگے اس کے جوابات بتا رہے ہیں کہ سوال تھے کیا، تو انشاءاللہ ہم اس کا ہدایت پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، جو حکم دیا گیا اس پر عمل پیرا ہوں گے. قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ وہ بقرہ یا وہ گائے ایسی ہونی چاہیے کہ لا ذلول، ذلول کا مادہ ہے ذلہ، ذا لام لال، اور اس میں آ جاتا ہے بچنے کے لیے، کسی کے تابع ہو جانا. لذلول کہتے ہیں اس گائے کو کہ جو کھیتی باڑی کرنے والی ہو، تثیر الارض، جس سے زمین کو جو ہے وہ کھیتی ہل میں جوتا جاتا ہو. اور پھر یہ ہے کہ اس کا معاملہ، اور ذلول اس جانور کو بھی کہتے ہیں جسے آپ اپنے کسی خاص مقصد کے لیے سدھا لیں. جس طرح پہلے زمانے میں راہٹ ہوا کرتی تھی، کنواں ہے اور ایک چرخی لگی ہوتی تھی اور اس کے ساتھ ایک بڑا جو ہے وہ ڈنڈا ہوتا تھا، لیور ہوتا تھا، کوئی جانور گائے یا اونٹ کوئی بھی ہے، کوئی سانڈ بھی ہوتا تھا، وہ پھر گھومتا تھا اور وہ چرخی گھومتے ہوئے اس پانی کو جو ہے لا کر کسی ایک ڈرین میں ڈالتی تھی، اس سے اس طرح کھیتیاں سیراب ہوتی تھی. یہ ہم نے تو اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے، لیکن آج کل کے بہرحال جو نوجوان نسل ہے ان چیزوں سے شاید واقف نہیں ہے. اب تو بہرحال وہ ٹربائنز بھی ہیں، ٹیوب ویلز بھی ہیں اور بھی بہت سے ذریعے ہیں جس سے آپ زمین کا پانی جو ہے، زمین کے پیٹ میں جو پانی اللہ تعالیٰ نے ایک خاص سطح تک برقرار رکھا ہے اس کو برآمد کر لیتے ہیں. تو لا ذلول تثیر الارض، نہ تو وہ ایسی ہو کہ جس کو سدھایا گیا ہو جو ہل میں جوتنے کے کام آتی ہے. تثیر الارض، اثارہ یثیر آتا زمین کو پھاڑنے کے لیے، تو زمین کو پھاڑنے کے لیے جو ہل کی نوک ہوتی ہے اس کے آگے کوئی گائے بندھی ہوتی ہے کہ جب وہ آگے چلتی ہے تو یہ نوک زمین کے اندر دھنس کر اس زمین کو پھاڑتی ہے. تثیر الارض،
نہ تو وہ ایسی گائے ہو کہ جسے کوئی کبھی ہل میں جوتا گیا ہو، ولا تسقی الحرث، اور نہ ہی کھیتی میں پانی پہنچانے کے لیے راہٹ، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، اس کے ذریعے اس کو استعمال کیا گیا ہو۔ اب گویا کہ پابندی اور زیادہ لگ گئی کہ یہ بھی کنڈیشن ہے اس کے ساتھ کہ نہ اس سے کوئی کھیتی باڑی کا کام لیا گیا ہو اور نہ ہی اسے راہٹ میں جوتا گیا ہو۔ مسلمۃ لا شیۃ فیہا، اور یک رنگی ہونی چاہیے، اس کے اندر کسی قسم کا جو ہے رنگ کے کسی اور آمیزش، جس طرح گائیں جو ہیں بڑی خوش رنگ بھی ہوتی ہیں، بڑے سرخ رنگ کی بھی ہیں، اس کے اندر پیلے پیلے سپاٹس بھی ہوتے ہیں، پھر بلیک اینڈ وائٹ چتکبری جسے کہتے ہیں، بڑی خوبصورت گائے شمار ہوتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں نہیں، بالکل یک رنگی ہونی چاہیے، مسلمتن، بالکل بے عیب، صحیح سالم، کسی قسم کا کوئی عیب اس کے اندر نہ ہو، اور پھر یہ کہ لا شیۃ فیہا، اور کسی قسم کا کوئی داغ اور یا کسی اور رنگ کی آمیزش بھی اس میں نہ ہو۔ اب بالکل وہی بات کہ کنسنٹریٹ کر کے، اب وہ کوئی خاص یونیک گائے تھی کہ جو ان کے نزدیک شاید بہت مقدس تھی، کہ جس کو حکم دے دیا گیا وہ سوال در سوال کرنے کے گویا کہ رد عمل میں کہ اب اس کو ذبح کرنا ہے۔ قالوا الآن جئت بالحق، اب ظاہر ہے کہ ان کے پاس سوالوں کی پوٹلی تو ختم ہو گئی، جو سوال کرنا چاہتے تھے وہ ختم ہوئے، لہٰذا اب انہوں نے کہا، اب پوری قوم نے کہا یک زبان ہو کر، الآن جئت بالحق، ہاں موسیٰ اب یہ بات بالکل واضح ہو گئی۔ اور گویا کہ وہ ساری باتیں اگر آپ ملا لیں گے تو وہ کوئی خاص گائے تھی کہ جس کے اوپر جا کر جسے آپ کہیے کہ سوئی آ کر ٹک گئی کہ اب اس کو ذبح کرنا ہے۔ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، اور بالآخر وہ مجبور ہو گئے، انہوں نے اس کو ذبح کیا، اور یہ ہرگز کرنے والے نہیں تھے۔ اب یہ سوال در سوال اسی وجہ سے تھا کہ کسی طرح اس آزمائش سے ہم بچ جائیں، اس لیے کہ اول تو گائے اور بچڑے کا ذبح کرنا، جس طرح آپ کو معلوم ہے آج بھی ہندوؤں میں، ہندو مسلم فسادات میں بہت بڑی اکثریت ان فسادات کی ہوتی ہے جو گائے کو ذبح کرنے یا گائے کا گوشت کھانے کی وجہ سے ہو جاتی ہے، اس لیے کہ ان کی تو گو ماتا ہے، مقدس گائے ہے، جس کا پیشاب پینا بھی وہ اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہیں، اور اس کو جو ہے واقعتاً وہ اس کے سامنے سجدہ ریز بھی ہوتے ہوں گے، جس طرح بھی ہے ان کا تقدس اپنی جگہ مسلم ہے۔ فذبحوها، تو انہوں نے پھر گویا کہ اس کو ذبح کر دیا، وما كادوا يفعلون، اور وہ ہرگز ایسا کرنے والے نہیں تھے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اب دیکھیں یہ جو اصل وجہ تھی جس کی وجہ سے گائے ذبح کی گئی تھی، جیسا کہ میں نے اسرائیلی روایات میں سے وہ اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا تھا کہ ایک شخص جو ہے وہ قتل ہو گیا تھا بنی اسرائیل میں، جو بڑا مالدار تھا، اور اس کے اپنے بھتیجے نے اسے قتل کیا تھا اسرائیلی روایت کے موجب، اور اس کے بعد معلوم نہیں ہو رہا تھا، پلاننگ ایسی کی کہ معلوم ہی نہیں ہوا کہ کس نے قتل کیا، تو اب وہ ایک دوسرے کو وہ جو الزام دھر رہے تھے، تو اس کا اب ذکر آ رہا ہے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور جب کہ تم نے ایک جان کو قتل کر دیا، اس کی جان لی، اور فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور اس کے بعد ٹال مٹول سے کام لیتے رہے۔ درا یدرا آتا ہے کسی شے کو اپنے سے دور کر دینا، تو گویا کہ کسی پر کوئی الزام لگ رہا ہو قتل کا، اسے اپنے اوپر سے دور کر دینا، اور اسی میں ٹال مٹول کا جو ہے وہ بھی ایک گویا کہ مفہوم شامل ہے۔ الزامات ایک دوسرے پر دھرنے لگے کہ کون قاتل ہے، کوئی کہتا ہے وہ قاتل ہوگا، کسی نے کہا اس کی دوسرے کے بارے میں کہا کہ وہ قاتل ہے، تو فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور اس میں تم شکوک و شبہات میں پڑ گئے اور ٹال مٹول سے کام لینے لگے، الزام ایک دوسرے پر تھوپنے لگے۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، جبکہ اللہ تعالیٰ جو شے تم چھپا رہے تھے کہ قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا کون ہے، اللہ تعالیٰ اس بات کو برآمد کرنا چاہتا تھا، اسے ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، پھر ہم نے حکم دیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ گائے جو ذبح ہوئی ہے اس کے ایک حصے کو، گویا کہ گائے کے گوشت کا ایک لوتھڑا لو اور اسے مس کرو یا اسے مارو اس لاش کے اوپر کہ جس کے بارے میں ابھی طے نہیں ہو رہا کہ یہ کون ہے اس کا قاتل۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اور پھر اب روایات میں ہے، وہی اسرائیلی روایات بھی ہیں اور بین السطور بھی یہ بات بالکل واضح ہے کہ اس گائے کے ایک لوتھڑے کو جب اس جسم کے ساتھ، جو وہ لاش تھی اس کے ساتھ جب ٹچ کیا گیا یا ضرب لگائی گئی تو وہ زندہ ہو گیا، اور زندہ ہو کر اس نے اپنے قاتل کا نام بتا دیا۔ اور کسی مردہ کو زندہ کرنا یہ تو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قم باذن اللہ، جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے، جہاں وہ مادر ذات میں بالکل نابینا شخص جس کی ولادت ہی ایسے ہوئی ہے کہ اس کے اندر بینائی موجود نہیں تھی، اس کا حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی آنکھوں کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے اور وہ بینا بن جاتا تھا۔ اسی طرح کوڑی ہے، اس زمانے میں تو کوڑ کا کوئی مرض نہیں تھا اور یہ پیدائشی چلتا بھی تھا، نسلوں میں چلتا تھا، ان کو شفا دے دیتے تھے۔ اسی طرح کا معاملہ یہ قم باذن اللہ کہتے تھے، جس کا ذکر قرآن میں ہے کہ مردہ کے سرانے کھڑے ہو کر کہا کھڑے ہو جاؤ اللہ کے حکم سے،
اور ساتھ ہی اس بات کی بھی صراحت موجود ہے کہ یہ ان کی طرف سے، یہ انہیں اختیار نہیں تھا کہ کسی مردہ کو زندہ کر دے. مردہ کو زندگی عطا کرنا اللہ کا اختیار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی عطا فرمایا تھا. کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اسی طرح اللہ تعالیٰ مردہ کو زندہ کر دے گا. گویا کہ ایمان بالآخرت کا بھی ایک، جسے آپ کہیے کہ ایک اس کے اندر پوری موعظت اور نصیحت موجود ہے کہ تم سمجھتے ہو شاید ہمارے آباء و اجداد جنہیں مرے ہوئے ہزاروں برس ہو چکے، جن کے الیکٹران، پروٹون، نائٹرون، ہر چیزیں جو ہے کہیں زمین میں مکس ہو چکی ہیں اور اب ان کا کوئی وجود باقی نہیں رہا، یا کسی ایسے شخص کو جو کہیں سمندر میں ڈوب گیا اور اس کا جسم جو ہے سینکڑوں مچھلیوں کے جسم کا جو ہے وہ اندر جذب ہو گیا، تو اسے کیسے اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے. جس طرح اس نے تمہیں اس دنیا میں بھیجا ہے، تمہاری حقیقت کیا تھی؟ گندے پانی کی ایک بوند تھی نا. ذریعہ اللہ نے تمہارے ماں باپ کو بنایا، لیکن مکمل انسان کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں تمہیں بھیجا. اور پھر کیسی کیسی جولانیاں تم نے یہاں دکھائی. کتنے وہ تھے کہ جو فرعونیت کے انتہا تک پہنچے، خدائی کے دعوے دار بن گئے. اور کیسے کیسے وہ تھے جنہوں نے دوسروں پر ایسا ظلم کیا کہ تاریخ اسے لکھتے ہوئے جو ہے شرماتی ہے. کہ تمام لوگ کون تھے؟ انہی انسانوں میں سے تھے نا، جو خدائی کے دعوے دار بن کر کھڑے ہو گئے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو بھی زندہ کر دے گا. یحیی اللہ الموتیٰ، اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا بھی ہے اور زندہ کر دے گا. وَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی آیات کا مشاہدہ کراتا ہے، دکھاتا رہتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو. ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً. یہ تمام باتیں گنوا دی گئیں. چھٹے اور ساتویں رکوع میں جو جو انعامات بنی اسرائیل پر اللہ کے ہوئے تھے، جو بڑے بڑے احسانات ہوئے تھے، یہ تمام چیزیں ان پر واضح ہیں، سب کو معلوم ہے. اور پھر اللہ کا جو عذاب ان بستی والوں پر نازل ہوا جن کے چہرے بندروں کے سے بنا دیے گئے، جو مس کر دیے گئے. اور یہ تمام چیزیں گویا کہ انسان کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہیں. لیکن بنی اسرائیل کے لوگوں کا معاملہ کیا ہوا؟ ان کے دل مزید سخت ہوتے چلے گئے. دل کی سختی ہی ہے کہ جس کا مظہر ہوتا ہے اللہ کی نافرمانی. دل میں اگر رقت ہو، خوف خدا ہو، کوئی نرمی موجود ہو، تقوی ہو، تو کیسے ممکن ہے کوئی شخص جانتے بوجھتے کوئی بڑا گناہ کمائے، گناہوں والی زندگی بسر کرے؟ ثم قست قلوبکم، اور اس کے بعد پھر تمہارے دل سخت ہوئے. اس کی من بعد ذالک، یہ تمام باتیں گنوا دی. اس کے بعد تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے، فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، کہ وہ پتھروں سے، ان سے بھی بڑھ کر زیادہ شدید سخت ہو گئے. پتھر سے زیادہ سخت چیز ہم نے نہیں دیکھی. اب بہرحال کہا جاتا ہے ہیرا جو ہے اس سے بھی زیادہ سخت ہے. اسی طرح اور بہت سی دھاتیں ہیں جو بڑی سخت ہیں، لیکن عام طور پر جو مشاہدے میں شے آتی ہے، سخت ترین شے کیا ہے؟ وہ پتھر ہے. تو دلوں کو تعبیر کیا گیا کہ وہ سختی میں پتھروں سے بھی آگے گزر گئے. ثم قست قلوبکم فہی من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، اور اس کے بعد پھر تمہارے دل اتنے سخت ہوئے کہ وہ پتھروں کو بھی پیچھے چھوڑ گئے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، اس لیے کہ پتھروں اور چٹانوں میں سے تو بہت سی وہ ہوتی ہیں کہ جو ان میں رخنا پیدا ہوتا ہے، وہاں سے پانی برآمد ہو جاتا ہے، چشمے رواں ہو جاتے ہیں. اور بنی اسرائیل کے لوگوں نے تو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا تھا. بڑی چٹان کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا مارا ہے تو وہ اس ماں سے 12 چشمے پھوٹ گئے ان کی نگاہوں کے سامنے. تو پتھروں میں اگرچہ سختی اپنی جگہ مسلم ہے اس کی، لیکن ان میں سے کچھ وہ بھی ہوتے ہیں جن میں سے پانی اور چشمے رواں ہو جاتے ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا مَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں کہ جو شق ہو جاتے ہیں اور ان میں سے پانی نکل آتا ہے. کوہ طور کا کیا معاملہ ہوا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ فرمائش کی تھی اللہ سے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں تیرا دیدار کروں، تو حضرت موسیٰ کو جواب دیا گیا تھا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتے. پھر اللہ نے ایک تجلی جو ہے کوہ طور پر ڈالی ہے اور پہاڑ جو ہے وہ پھٹ گیا. فخر موسیٰ صاعقہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو مشاہدہ کر رہے تھے وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے. تو پتھروں کی سختی اپنی جگہ، لیکن ان میں سے کتنے وہ ہیں جو اللہ کے خوف کی وجہ سے پھٹ جاتے ہیں، ان میں سے پانی نکل آتا ہے، اور کتنے ہی وہ ہیں کہ جو ان میں شگاف پڑتا ہے اور اس میں سے چشمے رواں ہو جاتے ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور انہی پتھروں میں سے وہ بھی ہوتے ہیں جو اللہ کی خشیت اور خوف کی وجہ سے گر پڑتے ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ تو غافل نہیں ہے جو تم عمل کر رہے ہو. تمہارے ذمہ اصل کام کیا ہے؟ بنی اسرائیل سے چونکہ خطاب ہو رہا ہے، تورات کی تعلیمات پر عمل کرو، توحید پر قائم رہو. تم بچڑے کی پرستش میں مبتلا ہو گئے
اور کس قسم کے جو ہے دین کے اندر تم نے تحریف بھی کی ہے، اور اس کے اندر جو ہے کس قسم کی خرافات دین کے نام پر تم نے شامل کر دے، بدعات اور رسومات کا طومار تھا جو بنی اسرائیل کے ہاں موجود تھا۔ اور انہی کی ایک ہلکی سی جھلک جو اب ہمیں بھی نظر آتی ہے کہ ہمارے ہاں بھی دین کی جب اصل تعلیم یا اصل سنت جو ہے رخصت ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی بدعت، کوئی نہ کوئی نئی شے جو اس کی جگہ لے لیتی ہے۔ جیسا کہ حضور نے فرمایا کہ جو بھی ہمارے دین میں من احدث فی امرنا ما لیس فیہ فہو رد، جو شخص بھی دین میں کوئی نئی بات ایجاد کر لیتا ہے جو دین کا حصہ نہیں تھی، دین تو مکمل ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس دنیا سے تشریف لے گئے تو دین کو بالکل مکمل کر کے تشریف لے گئے، اب جو شے بھی اس میں ایڈ کی جائے گی، جو بھی اضافہ کیا جائے گا جو دین کا حصہ نہیں تھا، وہ دین جو منتقل کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی طرف، تو اب گویا کہ یہ وہ شے ہے جو دین کا حصہ نہیں ہے، وہ بدعت ہے۔ تو یہاں فرمایا گیا کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کرتے ہو، جو تمہاری سیاکاریاں ہیں، جو تمہارے کرتوت ہیں، اور وہ لوگ کہ جو واقعتاً اللہ کے تقوی پر، اللہ کی فرما برداری کے اوپر پوری طرح مستقیم ہیں، تو ان کے جو نیکیاں ہیں اللہ تعالیٰ ایک ایک شے سے خوب اچھی طرح واقف ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔